میں سب سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر کوئی مسلک کا شعور رکھتا ہے، اختلافی مسائل پہ اس کی نگاہ ہے، مختلف مکاتب فکر اسکول آف تھاٹس کے فرق کو وہ جانتا ہے، تو یاد رکھیں کسی کو گالی بکنے سے آپ کبھی اپنا نہیں کر سکتے، نہ اس کی آپ تھنکنگ کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہی دوسرے مکاتب فکر سے میری گزارش ہے۔ آپ ڈنڈے اٹھا کے اہل سنت کی عوام کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، کسی کو کافر کہتے ہیں، کسی کو مشرک۔ اصلاح کرنا مقصود ہے آپ کا یا دل کی بھڑاس نکالنا؟ بتائیے کیا مقصد ہے آپ کا؟ اگر آپ کہتے ہیں اصلاح کرنا مقصد ہے تو انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، جس طرز پہ آپ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نظر اپنے بیٹے کی اصلاح کر کے بتائیں کہ بیٹا اگر باہر سے اور چرسی موالی ادھر آ کمبخت بے غیرت، نماز پڑھا کر بیٹا۔ ہاں اب پڑھے گا وہ نماز، ذرا اتنے سارے تمغے دینے کے بعد وہ نماز پڑھے گا۔ اگر آپ کو اصلاح کرنی ہے تو آپ پیار سے کریں، دلائل سے کریں، اتنا ہی آپ کا کام ہے۔ جیسے میرے آقا نے کیا، ڈنڈے مارے تھے، کسی بھی نبی نے ایسا نہیں کیا۔ وہ تبلیغ دین کرتے تھے اور آخر میں فرماتے تھے وما علینا الا البلاغ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی ہم پر تو لازم تھا کہ اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچائیں، بس اس سے ہم پر لازم نہیں ہے کہ تمہیں ماریں پیٹیں قیدوں میں ڈال دیں، نہیں۔ انہوں نے پولائٹلی کیا، جس نے قبول کیا قبول کیا، جس نے نہیں کیا وہ سزا بھگتے گا۔ تو آپ بھی پولائٹلی کریں نا۔ آپ پورے سنیوں کو اور اس کے ساتھ اس کی آڑ میں جتنے علماء ہیں ان سب کو بھی جہنمی قرار دے دیتے ہیں، اور پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ پیار سے مل بھی رہے ہوتے ہیں، پھر رشتے بھی بھیج رہے ہوتے ہیں سنی گھرانوں کے اندر۔ کتنی بچیاں ہمیں پوچھتی ہیں، ہمارے بڑے ان کے پیرنٹس پوچھتے ہیں مفتی صاحب فلاں مکتب فکر سے رشتہ آیا ہے۔ میں کہتا ہوں میں بڑا حیرت زدہ ہوں کہ ابھی تو آپ مشرک تھے، نیاز کر کے آپ مشرک، یا رسول اللہ کہہ کے آپ مشرک، مزارات پہ جا کے آپ مشرک، میلاد مصطفیٰ منا کے آپ مشرک، پھر مشرک کے گھر میں نکاح کا پیغام۔ یار بڑی حیرت کی بات ہے۔ اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ مشرک مانتے ہیں تو پھر آپ جواب دیں مشرک کے گھر میں نکاح کا پیغام دینا کیسا، اور اگر آپ نہیں مانتے اور خواہ مشرک کہہ رہے ہیں تو اپنے ایمان کا ثبوت فراہم کریں، اس لیے کہ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کفر کا اہل نہ ہو تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ ایسے ہی برا نہیں مانیے گا، لیکن میں دائرہ ادب میں رہ کے پوچھتا ہوں، میں تو ایک اہل سنت سے تعلق رکھنے والا عالم ہوں، اور بھی ہزاروں ہیں، اور بہت سارے لوگ دیگر مکاتب فکر کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ اگر ایک مشرک مصلی کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو آپ کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو آپ حقیقتاً مشرک مانتے ہیں تو مشرک کے پیچھے تکبیر کہنا اور تعظیماً جھکنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک و کفر ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر نہیں مانتے کہ نہیں مشرک نہیں، ویسے ہی کہہ دیتے ہیں تو ذرا ویسے ہی اپنے ابا کو بھی کچھ کہہ کر بتائیں، ویسے ہی اپنی اماں کو بھی کچھ کہہ کر بتائیں، ویسے ہی اپنے چاچا اور دادا کو کچھ کہہ کے بتائیں، ویسے ہی اپنے علاقے کے بدماش کو کچھ کہہ کے بتائیں، پھر انشاءاللہ رسپانس آپ دیکھیے گا کتنا پازیٹیو، کتنا پاکیزہ، کتنا پولائٹلی اور کتنا مزیدار ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو مشرک نہیں سمجھتے لیکن اپنے مسلک کے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے، یا بس اپنی ایک انانیت اور ایگو کے لیے آپ کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا حدیث آپ کی طرف متوجہ ہے، جو کسی غیر کافر کو کافر کہے کفر اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔